اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے۔ اور اذا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، وَإِذَا خلا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی بعض طرف بعض کی، اور جب ان کے بعض کی طرف اکیلے ہوتے ہیں قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے بما جو فتح اللہ کھولا اللہ تعالیٰ نے، بما جو فتح اللہ کھولا اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم تاکہ جھگڑے تم سے بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک، افلا کیا بس نہیں تاقلون تم عقل کرتے، تم سمجھتے۔ وہ لوگ جو ان میں منافق تھے مسلمانوں کی خوشامد کرنے کے لیے اپنی کتاب میں سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مسلمانوں کے پاس بیان کرتے، اور جو ان میں مخالف تھے ان کو اس پر الزام دیتے کہ اپنے علم میں ان کے ہاتھ سند کیوں دیتے ہو، کہ آپ کے پاس علم ہے اور تم ان کو کیوں بتاتے ہو، کیا علم ہے کہ تورات کے اندر اس نبی آخر الزمان کی صفات ہے، مسلمانوں کو نہ بتایا کرو۔ پھر یہ مسلمان جو ہے وہ کہیں گے کہ تمہاری تورات میں اللہ کے نبی کی صفات ہے اور تم اس نبی کو مانتے نہیں، اس نبی کو کیوں نہیں مانتے، لہٰذا ان سے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان نہ کیا کرو۔ ان لوگوں میں سے جو منافق تھے وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہماری تورات میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود ہے، تو جب ان کے سرداروں کو پتہ چلتا کہ یہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ تورات میں اس نبی کی صفات ہیں، تو وہ ان کو یعنی اپنے ماتحت لوگوں یا اپنے سے کم مرتبے والے لوگوں کو کہتے کہ تم مسلمانوں کو کیوں حقیقت بتاتے ہو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نہ بتاؤ، پھر تو ان کے پاس دلیل ہوگی کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو تم کیوں نہیں مان رہے، یعنی ان مسلمانوں کو اس سارے معاملے سے بے خبر ہی رکھو، اگر خبر دے دو گے تو پھر تم نے حجت قائم کر دی، کیونکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ آپ کے منتظر تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کی صفات پڑھ رکھی تھی، لیکن بعد میں ضد اور حسد میں آ کر آپ کی اتباع نہیں کی، تو پھر دوسروں کو بھی وہ منع کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کی صفات نہ بتایا کرو مسلمانوں کو، تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر یہ نبی سچا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، تو تم پھر اس نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پول کو کھول دیا اور کہا کہ یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کا ایک گروہ جو ہے جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو پھر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ جو سرداروں کا طبقہ تھا وہ ان کو اس بات سے منع کرتے کہ وہ اپنے رب کے پاس جب جائیں گے تو ان کے پاس دلیل ہوگی، اور وہ پھر تم سے جھگڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس نبی کی صفات تم کو پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے اس کی اتباع کیوں نہیں کی، تو تمہیں عقل نہیں، تم کیسے کام کر رہے ہو، یعنی ان کو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات نہ بتایا کرو۔ جب ان کے سرداروں کو پتہ چلتا تو وہ کہتے کہ کیا تم ان سے یہ کہہ دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے کھولا، بما فتح جو کھولا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر اس کی صفات واضح کر کے بیان کر دی ہے، وہ تم ان سے کیوں کہتے ہو، کیوں تم ان سے کہہ دیتے ہو جو کھولا اللہ نے،
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تمہاری تورات میں لکھ دیا اس نبی کی صفات کو، ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑے تمہارے رب کے نزدیک، کیا بس تمہیں عقل نہیں؟ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ مخالف فرقہ تھا اور مخالف لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی صفات ہونے کے باوجود بھی ان کی اتباع نہیں کی، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، صرف ضد اور حسد کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ لوگ منتظر تھے کہ وہ نبی آئے، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، اس نبی کو، اس کی صفتوں سے، اس کی خوبیوں سے، اس کی علامتوں سے، لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے رہے، اور پھر جب ان کے کسی ایک فرقے کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی تو پھر وہ اس کو بھی منع کرتے کہ تم اس آخر الزمان نبی کی صفات نہ بتاؤ، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کے پاس تمہارا جھگڑا نہ لے جائے، کہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس نبی کی اتباع نہیں کی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے، اور پھر وہ تم سے بھی کہیں گے کہ تم نے اس نبی کو پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو لہٰذا یہ چیز ان کے سامنے مت بیان کیا کرو، تمہیں عقل نہیں، تم کس طرح کے کام کرتے ہو۔